شخص حضرت علی کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے پہنچا، اور حضرت علی کی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی کسی سوال کو ٹالتے نہیں تھے، جیسے ہی سوال ہوا فوراً حضرت علی اس کا جواب عطا فرماتے تھے، اور نماز کو بھی ہمیشہ فضیلت کے وقت میں پڑھتے تھے، نماز کو بھی مؤخر نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ ایسے وقت میں سوال کروں کہ اگر علی ڈیٹیل میں جواب دیں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے، اور اگر علی یہ کہیں کہ نماز کے بعد آنا میں جواب دوں گا تو آپ کا قاعدہ کلیہ ٹوٹ جائے گا کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے فوراً میں جواب دیتا۔ اقامت ہو چکی ہے، حضرت علی مصلی کی طرف بڑھے کہ نماز شروع کریں، اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا، ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، کہا حضور ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کون حیوان انڈا دیتا ہے، کون حیوان بچہ دیتا ہے؟ اللہ! اگر صرف عرب کے جانوروں کو وہ شمار کریں تو ایک ہفتہ سے زیادہ لگ جائے گا، اس لیے کہ حیوان جو ہیں وہ صرف ایشیا ہی میں نہیں پائے جاتے، افریقہ ہی میں نہیں پائے جاتے، عرب میں بھی پائے جاتے ہیں، پہاڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں، سمندروں میں بھی پائے جاتے ہیں، یورپ میں پائے جاتے ہیں، افریقہ میں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ حیوانات ہیں۔ تو اگر سب کی تفصیلات بتانے لگے اور حیوانوں کی نسل 1 ملین سے زیادہ ہے، اگر علی تفصیل سے جواب دیں گے تو کئی ہفتہ بیت جائے گا، جواب مکمل نہیں ہوگا۔ اور علی اگر یہ کہہ دے کہ بعد میں جواب دوں گا تو یہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ جائے گا کہ جب مجھ سے پوچھا گیا یا پوچھا جاتا ہے فوراً جواب دیتا۔ حضرت علی بھی کوئی معمولی علم والے نہیں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا جس جانور کا کان اندر کی طرف ہوتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، جس کا کان باہر کی طرف ہوتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ آگے بڑھے اور اللہ اکبر نماز شروع فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے بعد وہ آدمی گیا، پورے عرب میں گھومتا رہا، دریا دریا گھوما، پہاڑ پہاڑ گھوما، جنگل جنگل گیا، شہر شہر قریہ قریہ گیا۔ ہر جگہ گھومنے کے بعد سال بھر کے بعد جب حضرت علی کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا حضور آپ نے جواب بڑا اچھا دیا ہے، آپ کا جواب میں نے کہیں غلط نہیں پایا، میں نے جنگل جنگل جا کر دیکھا، دریا دریا پہاڑ پہاڑ قریہ قریہ جا کر دیکھا، ہر جگہ میں نے یہی پایا کہ جس جانور کا کان اندر کی طرف ہوتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، اور جس کا کان باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک پہچان اور لیتا جا، جو جانور چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو سالم نکل جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ آدمی سال بھر کے لیے پھر چلا گیا، جنگل جنگل، دریا دریا، پہاڑ پہاڑ، پربت پربت، گھوم گھام کر کے سال بھر کے بعد آیا، اور اس نے کہا حضور آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ نکلا، جہاں جہاں میں نے جانوروں کو چیک کیا، حیوانوں کو دیکھا، کہیں آپ کا جواب غلط نہیں ہوا، بلکہ جو جانور چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو جانور سالم نکل جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ ہر جگہ میں نے اس کو پایا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک پہچان اور لیتا جا، جو اپنے بچے کو دودھ پلائے وہ جانور بچہ دیتا ہے، اور جو دانہ بھرائے اپنے بچوں کو وہ انڈا دیتا ہے۔ ایک پہچان اور لیتا جا، سال بھر کے لیے نکل جا۔ اس نے کہا حضور اب میں نہیں جاؤں گا، میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا ہے، آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، اور آپ ایسا جواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ عرب کے حیوانوں پر بھی فٹ ہو جائے، سمندر کے حیوانوں پر بھی فٹ ہو جائے، دریا کے حیوانوں پر بھی فٹ ہو جائے، وہ یورپ کے حیوانوں پر بھی فٹ ہو جائے، افریقہ کے حیوانوں پر بھی فٹ ہو جائے۔ حضرت علی تو عرب میں تھے، عرب کے باہر قدم نہیں رکھا، صرف ایک مرتبہ جب قاضی بنائے گئے تو یمن تک گئے تھے، لیکن آپ جواب وہ دے رہے ہیں کہ افریقہ کے حیوانوں پر بھی منطبق ہے، سمندروں پر بھی منطبق ہے، دریاؤں پر بھی منطبق ہے، پہاڑوں کے جانوروں پر بھی منطبق ہے، یورپ اور ایشیا کے حیوانوں پر بھی منطبق ہے، کہیں بھی آپ کا جواب غلط نہیں ہوا۔ اس لیے حضور اب میں نہیں جاؤں گا سال بھر کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلا جا، کہا نہیں حضور اب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر
یہی مسئلہ مجھ سے پوچھتا رہتا تو میں قیامت تک نئی نئی پہچان دیتا رہتا، نئی نئی علامتیں بتاتا رہتا۔